اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 88۔ یہودیوں کا 14واں بڑا جرم فخر اور غرور۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، یعنی ہمارے دلوں پر تخلیقی طور پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہم تمہاری بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ گویا یہ ان کے گمان کے مطابق ان کا عذر تھا، لیکن حقیقت میں جھوٹ تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی بات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے۔ یعنی ان کے دل اس طرح نہیں تھے جس طرح وہ کہتے ہیں، بلکہ وہ تو فطرت پر پیدا کیے گئے تھے اور ان میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی گئی تھی، مگر ان کے کفر و زیغ کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی گئی اور ہر قسم کی خیر سے دھتکار دیا گیا ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، اس لیے وہ بہت ہی تھوڑا ایمان رکھتے ہیں اور تھوڑا ایمان مقبول نہیں، پس وہ کافر ہی ٹھہرے۔ آیت کا میسج آپ کے نام، ایسے آدمی کو ہر قسم کی خیر و بھلائی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دلائل سمجھنے، حقائق کو جاننے کے باوجود اس کو ٹھکرا دینے کی وجہ سے بندہ اللہ رب العزت کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے اور اسے خیر و بھلائی سے محروم کر دیا جاتا ہے، یعنی اسے پھر توفیق نہیں ملتی۔ توفیق تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ دین کے کاموں کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو جب آدمی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر لعنت ڈال کر اس کو بالکل دین سے دور کر دیتے ہیں، اس سے توفیق چھین لے لیتے ہیں، نہ اس کو نماز پڑھنے کی توفیق ملتی ہے۔ اب دنیا کے کام وہ کر رہا ہے، دنیا کے کاموں میں اپنا وقت لگا رہا ہے، صبح سے شام تک اپنی صلاحیتیں لگا رہا ہے، لیکن دین کے کاموں کی اسے توفیق نہیں ملے گی، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملے گی، قرآن اٹھانے کی توفیق نہیں ملے گی، حالانکہ اس کا دل کتنا پریشان ہوگا۔ اب پریشانیوں کا علاج تو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے میں ہے، لیکن اسے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق نہیں دیں گے، یعنی بالکل دین سے دور کر دیں گے۔ اور اسے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے دل غافل ہوتا ہے، پھر دل کالا ہوتا ہے، اور پھر دل اندھا ہو جاتا ہے۔ جب دل اندھا ہو جاتا ہے پھر اس کے اوپر خیر اور شر کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو یہی حال ان یہودیوں کا ہے کہ یہ تو اپنے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، یعنی ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی، ہم تمہاری بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ تمہارے کفر کی وجہ سے، اللہ کو ناراض کرنے کی وجہ سے اللہ نے تمہارے اوپر لعنت کر دی ہے، اور اس لعنت کا اثر یہ ہے کہ آج بھی دیکھ لیں شیطان کبھی توبہ نہیں کر رہا۔ شیطان نے جنت کو بھی دیکھا ہے، جہنم کو بھی دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی تجلیات کو بھی دیکھا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے جو ناراض ہو کر اس پر لعنت ڈالی ہے، اس لعنت کا اثر یہ ہے کہ یہ اب کبھی بھی توبہ نہیں کرے گا، کبھی بھی اللہ سے معافی نہیں مانگے گا۔ یہ اس لعنت کا اثر ہے، اللہ کی ناراضگی کا اثر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ناراض ہو جاتے ہیں تو سارے حقائق اور ساری دین کی باتیں سامنے ہونے کے باوجود بھی انسان کو دین کے کاموں کی طرف آنے کی توفیق ہی نہیں دیتے، توفیق ہی چھین لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کے دلوں کو روشن کر دے اور ہمارے دلوں میں ایمان کو بھر دے، تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی لعنت سے دنیا میں بھی بچ جائیں اور آخرت میں بھی بچ جائیں۔ آمین۔